بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو مردانہ کمزوری یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں ہے۔ صدیوں پہلے حکماء نے فرمایا تھا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور شرعی لحاظ سے بھی یعنی اسلام میں بھی سیکسولی مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آج کی میری ویڈیو اسی مردانہ کمزوری یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں ہے۔ لوگوں کے اصرار پر اور کلینک پر بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں نے مجبور کیا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں۔ اور فکر کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں میں اور مڈل ایج میں آج کل یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس مردانہ کمزوری کی جو ہے یہ ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجوہات بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو قدرتی غذائی آسان علاج اس کا بتاؤں گا جو ہر انسان کے بس میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا کیا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ یہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے جس کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں، یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک فرد تسلی بخش جنسی ملاپ کرنے کے لیے عضو تناسل میں مناسب مضبوطی حاصل کرنے یا مناسب ٹائم کے لیے اس کو برقرار رکھنے میں سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ وجوہات کا ذکر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ میل یا وہ مرد اس مرض میں یا اس نقص میں یا اس کمزوری میں مبتلا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے میں ایک آپ کو آج ٹیسٹ بتاؤں گا۔ وہ ٹیسٹ بہت آسان ہے، نہ اس پہ کوئی پیسے لگنے ہیں، نہ اس پہ کوئی سوئی چبھنی ہے، نہ کوئی بلڈ کا سیمپل دینا ہے، نہ یورین کا سیمپل دینا ہے۔ یہ اور بہت آسان ہے، اور اس ٹیسٹ کو آبزرو کر کے آپ سارے بتا سکتے ہیں کہ آبزرو کر کے رزلٹ بتا سکتے ہیں کہ کیا کسی کو مردانہ کمزوری ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات لیٹ گئے کچھ 3-4 بجے، جب سوئے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے ہوں، لیٹ نائٹ جس کو بولتے ہیں یا ارلی مارننگ بول دیں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مرد حضرات ان کے اعضائے تناسل میں تھوڑا تناؤ آیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ پوائنٹ ہے جب اب عام سمجھانے کے لیے زبان میں بتا دوں کہ اس وقت انسان کی ہیومن کی بیٹری چارج ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ہارمونل پوائنٹ آف ویو سے جو ہارمون کا لیول ہے جو دن میں جو گرا ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے لیول پہ آ جاتا ہے جو انسان کے لیے نارمل چاہیے ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہارمون کا لیول ہے اس کو میڈیکل ٹرم ڈائرنل ویریشن بولتے ہیں، اور یہ اور اس لیے وہ جو اینڈ ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس میں 3-4 بجے ارلی مارننگ کہہ لیں یا لیٹ نائٹ کہہ لیں، اس میں اعضائے تناسل میں جو تناؤ آیا ہوتا ہے، جس میں یہ تناؤ آتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مریض نہ سمجھے، نہ ہی مردانہ کمزوری کا مریض وہ سمجھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ٹاپ میں جو سب سے پہلے وجہ ہے وہ سائیکولوجیکل ہے۔ سائیکولوجی وہ وجہ ہے جو اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، موڈ کے ڈس آرڈرز ہیں۔ موڈ کے ڈس آرڈر سے نہ صرف پوٹینسی متاثر ہوتی ہے بلکہ لیبیڈو کہتے ہیں جنسی ملا کی خواہش کو، وہی متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے لو سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی کی کمی۔ اور دوسرا فیکٹر ہے فزیکل فیکٹر۔ فزیکل فیکٹر میں جو ٹاپ پہ ہے وہ واسکولر ایشوز ہے، یعنی سائیکولوجیکل ایشو کے بعد واسکولر ایشو آ گئے، اور واسکولر ایشو میں کیا ہوتا ہے جو اعضائے تناسل کی طرف خون کا بہاؤ ہے وہ کسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، چاہے ایتھروسکلروسس ہو یا کوئی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ آگے نیورولوجیکل کاز آ جاتی ہیں، اعصابی نظام کی کوئی وجوہات آ جاتی ہیں، اور پھر ہے ہارمون امبیلنس کی وجہ ہے، جس میں ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کم ہو جاتا ہے، اور میٹابولک کو ڈس آرڈر لگا ہو کسی کو، اور پھر کچھ دوائیاں ہیں، کچھ ادویات ہیں، میڈیکیشن ہے، ان سے بھی یہ اریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہیں، اور پھر جو پرانی بیماریاں کرونک النیسز ہے جس میں شوگر کی بیماری ہے، پرانے شوگر کا مرض ہو، اگر شوگر کنٹرول نہ ہو رہی صحیح طرح کرتا ہو، اور گردے کے امراض ہیں، پھر لائف سٹائل فیکٹرز ہیں جس میں مثلا موٹاپا ہے، اور اسموکنگ ہے، الکوہل انٹیک ہے، ورزش کی بہت کمی ہے، سیڈنٹری پوزیشن ہے، اور پھر ہے ایجنگ۔ عمومی طور پر عمر کے ساتھ ایک اریکٹائل ڈسفنکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر یہ ایجنگ کا جو فیکٹر ہے یہ انیویبل پارٹ نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایجنگ کے ساتھ اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا ہی ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے بات
کیونکہ ایک بلکہ اسٹڈی آئی ہے کہ 75 سے 80 سال کے جو مرد ہیں ان میں 40% جو ہیں وہ سیکسلی باقاعدہ ایکٹیو پائے گئے۔ اس کے علاوہ اور مسلینس کازز ہیں اس کی، کوئی پیلوک سرجری ہوئی ہو، کوئی حرام مغز میں ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہو، اور اس طرح ریڈیشن کو تھراپی دی ہو، یہ مختلف کازیں ہیں اس کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایکٹائل ڈسفنکشن میں جو یعنی جس کو امپوٹنسی بولتے ہیں یا کمزور مردانہ کمزوری بولتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سائیکولوجیکل کا ہے، اور دوسرا واسکولر کازز ہیں۔ عمومی طور پر مریضوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان دو پر ہی بڑی توجہ دی جاتی ہے، مگر باقی جو وجوہات ہیں اس کے لیے مخصوص آپ کو اس شعبے کے جو یورالوجسٹ ہوں یا اس شعبے کے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو رجوع کرنا پڑے گا، تاکہ وہ اس کاز کو نکال کے ہٹ کر کے وہ ٹریٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں اور آپ کو اس اریکٹائل ڈسفنکشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے، وہ اس کی میں ڈائٹری آپ کو ٹریٹمنٹس بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔